وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کی ہے اپنے مکتوبات میں کہ سبحان اللہ وبحمدہ میں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یا اسماء کا یہ جو کائنات مظہر ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کائنات کی تمام چیزیں ایک ڈسپلن، ایک نظم کے ساتھ انسان کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اس سے انسان کو جو راحت مل رہی ہے، تمام چیزیں مل کر رہی ہیں، اور وہ جو راحت مل رہی ہے، آرام مل رہا ہے، اس پر یہ بندہ جب دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی ذات اور صفات ان دونوں کا اس نے اعتراف کر لیا، اور اتنی وسیع دنیا اور صفات کے اس عالمگیر نظام کو بے ساختہ محسوس کر کے اس نے اپنی عقل کی شکست خوردگی کا اعلان کر دیا۔ سبحان کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو بہت ہی زیادہ حیرت زا دیکھے تو وہ حیران و پریشان ہو جائے کہ اس کو میں سمیٹوں کیسے۔ یہ نظام اتنا 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 وسیع و عریض اور جامع معنی ہے کہ میری عقل اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں حیران رہ جائیں۔ ایک زمانے میں تو شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں سبحان کی یہ تشریح کیسی ہے۔ آج جو کچھ اب تک سائنسدانوں نے اس پوری کائنات کا مطالعہ یا مشاہدہ کر کے تصویریں کھینچی ہیں، مطالعہ ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر کائنات کے بننے بگڑنے کا عمل، ایک سیل کے اندر موجود ایک نئی دنیا، جتنی خوردبینیں ایجاد ہو رہی ہیں، اس سے جو سیل اور اس سے متعلقہ چیزوں کی گہرائی اور اس کا پھیلاؤ اور وہاں موجود پورا سسٹم، انسان کی عقل تھک جاتی ہے کہ اس معمولے سے سیل میں، اس کے مرکزے میں، اس پر گردش کرنے والے الیکٹرون اور پروٹون میں کیا کچھ دنیا اللہ نے سمیٹ دی ہے، تو سوائے حیرانی اور پریشانی کے اور کچھ سامنے آتی ہے، تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ بھی اور اللہ کی جتنی بھی صفات کے اظہار سے میرے لیے قابل تعریف چیز وجود میں آئی ہے، اس پر بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ اور اس کی صفات کی حمد و ثنا زبان سے نکلی۔ جملہ تو مختصر سا ہے، زبان پر بڑا ہلکا ہے، لیکن اس جملے میں ایک انسان کے قلب اور ذہن و دماغ کا جو تعلق پیدا ہوا، اور وہ تعلق رحمان نے اپنی طرف کھینچ لیا، حبیبتانی الی الرحمن، یہ انسان اس کے اندر یہ کیفیت ہے۔ آج انسانی جسم میں سیلز کی دنیا تو اپنی جگہ پر رہی، اس کا جنم تلاش کر کے اس کے جسم میں کروموسومز اور اس سے آگے کی دنیا کی چیزیں، اس کے موروثی امراض کا تعین اور اس کے حقائق کی دریافت، جیسے جیسے کائنات کھوجی جا رہی ہے تو انسان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں، پہلے زمانے میں کہتے تھے جی ہم نے دنیا میں موجود ساری چیزیں دریافت کر لیں، اب کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سے ہم نے اب تک جو ہے بڑی مشکل سے کوئی 1-8%، 5% تک زیادہ تک اب تک ہم کھوج چکے، 95% دنیا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ کیا یہ؟ اور جس میں اس 5% کا دعویٰ ہے وہ بھی ایک کیلکولیشن ہے نا، پتہ نہیں 5% ہے یا ایک قطرہ ہے جی۔ خضر نے تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلا سبق یہ دیا تھا کہ یہ جو چڑیا کنارے پہ بیٹھی ہے نا کشتی پہ، اور دریا میں سے اس نے چونچ میں پانی بھرا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرا اور تمہارا بلکہ مخلوق کا علم اس قطرے جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا، یہ جو اتنا بڑا سمندر میں پانی ہے بڑی مشکل سے اس قطرے کے برابر ہے۔ اس پر ہم یہ دعویٰ کریں کہ انا اعلم، میں زیادہ عالم، تو علم کی دنیا تو بڑی وسیع ہے۔ بخاری کتاب کا اختتام کر رہے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ جملہ جو ہے رحمان کے بھی زیادہ محبوب ہے، میزان میں بھی بھاری ہے، اور زبان پر بڑا ہلکا ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ العظیم، یہاں صفات کی بات نہیں ہے، ذات کی بات ہے۔
پہلے والے جملے میں سبحان اللہ و بحمدہ، حمد کے اندر تمام ہر قابل تعریف چیز جس کے ذریعے سے ہمارے وجود کے اندر کسی بھی قسم کی لذت، ذائقہ، محبت، تعلق، فائدہ، نفع حاصل ہوا ہے، تمام اسماء و صفات. تو کائنات اللہ کی اسماء و صفات اور ذات باری تعالیٰ کا مظہر ہے، اسی کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، اس کی تاثیر اس کے اندر ہے. ہر چیز میں ایک خاص قسم کی شہود کی کیفیت ذات باری تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، اور اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. سبحان، جب اس کی صفات اور اس کی کائنات کی مخلوق میں ہمارا دل دماغ تھک گیا، تو ذات باری تعالیٰ جو اللہ العظیم ہے اس کے بارے میں حیرانی پریشانی تو مزید بڑھ گئی. اس کا ہم ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی نعمتوں کا، اس کے نظام کا، اس کے عطا کیے ہوئے علم کا، اس کے بتائے ہوئے مظاہر کا ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو قدم قدم پر ہم الفقراء الی اللہ، اللہ کے محتاج ہیں. تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو نظام دیا ہے، کیا اس نظام کے محتاج نہیں ہوں گے؟ عقلیات کے پیچھے گھوڑے دوڑانے کے بجائے اس علم کو، اس شعور کو، اس سسٹم کو اپنانا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ سب سے بڑا تقاضا ہے. یہاں پر آ کر امام بخاری نے کتاب مکمل کی ہے. یہ حدیث پہلے بھی کئی جگہ لائے ہیں، یہاں لا کر آخری حدیث کے طور پر اپنی کتاب کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ ایک طالب علم جب یہ کتاب پڑھے، ایک آدمی اس مجلس میں اسے سنے، تو اپنی زندگی میں اس کو ایسا معمول بنائے اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف اتنا متوجہ کرے کہ بے اختیار اس کی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم نکلنا چاہیے، تاکہ اللہ کو جو محبوب جملہ ہے، اللہ رحمان کے لیے جو میزان میں بھاری ہے، اس ذمہ داری سے وہ عہدہ برا ہو اور اپنی عقل کو اس نظام کو سمجھنے